ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین۔ مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ من دون المؤمنین، مسلمانوں کے سوا۔ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، جو ایسا کرے گا تو اسے اللہ تبارک و تعالی سے کچھ تعلق نہ رہا۔ الا ان تتقوا منہم تقاہ، مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو۔ ویحذرکم اللہ نفسہ والی اللہ المصیر، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، تم فرما دو کہ اگر تم اپنے جی کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احزاب ہوا، جسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے، تو پورے کفار مکہ کے تمام قبیلے، ارد گرد کے جتنے کفار کے قبیلے تھے وہ سب اکٹھے ہو گئے تھے، اور اندر سے منافقین مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کو اندر سے وہ دھوکہ دینے کا ارادہ کر بیٹھے تھے۔ یہ بہت کشمکش کا عالم تھا۔ اتنی جنگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوئیں، لیکن کسی جنگ میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، لیکن غزوہ احزاب میں عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنے اندرون خانہ رہ کر کے، شہر میں رہ کر کے اس قدر مسلمان پریشان تھے کہ ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ تو بہت سنگین صورتحال تھی۔ اس وقت حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، یا رسول اللہ، میرے پاس 500 یہودی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہوں، اور اس طرح ہماری طاقت اور قوت بڑھ جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے اتاری اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کے کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ تو اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، اور ولی کا ایک معنی ہوتا ہے مددگار۔ تو دونوں معنی یہاں پہ ہو جائے گا
یعنی اے ایمان والوں، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یا پھر دوسرا معنی یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے کسی طرح کی مدد نہ لو۔ یہ جو دوستی ہے یہ چند طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو دوستی وہ ہوتی ہے جو صرف تعلقات بھر رہتی ہے، جیسے کاروباری معاملات رہتے ہیں، تو یہ تعلقات اور یہ دوستی جائز ہے، اسے دوستی نہیں کہا جائے گا، یہ صرف ایک کاروباری تعلق ہوتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں جو ان سے لین دین ہوتا ہے، جو ان سے کلام ہوتا ہے، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، دنیاوی معاملات میں جہاں ناگزیر ہوتا ہے، وہ چیزیں جائز ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے کہ کفار سے محبت کرنا، دلی لگاؤ جسے کہتے ہیں، قلبی میلان ہو جاتا ہے، یہ کفار سے محبت کرنا سخت حرام ہے۔ اور کفر سے محبت کرنا یہ جو ہے کفر ہے۔ کفر سے اگر کوئی محبت کرے گا اور اس سے رضامند رہے گا تو یہ کفر ہو جائے گا، اور کفار سے اگر کوئی محبت کرے گا تو کافر تو نہیں ہوگا لیکن سخت گنہگار ہوگا۔ تو یہاں پر جو کافروں سے جس تعلق سے روکا گیا ہے وہ یہی قلبی میلان ہے۔ تو دوستی اگر مراد ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دلی دوستی ان سے نہ رکھی جائے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو فرما دیا ہے اس سے سچی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کافر سب ایک ہی دین ہے، مطلب ایمان اسلام کے مقابلے میں کوئی بھی آئے وہ کفر ہی ہے، اور اسلام کے مقابلے میں سب اکٹھا ہو جائیں گے، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں حالات اکٹھا ہو ہی رہے ہیں۔ اور کفر سے یا کافر سے دوستی کبھی بھی آدمی کو نفع نہیں پہنچاتی ہے۔ ہم اگر ان کی قدموں پر اپنی پیشانی کو رگڑ دیں تب بھی وہ ہماری وفاداری کو قبول نہیں کریں گے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگ دعا کریں، ہمارے گھوسی کے سیاسی حالات بہت خراب چل رہے ہیں، سارے مدارس بند کر دیے گئے ہیں، کرفیو جیسا ماحول ہے، ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، کل الیکشن ہے۔ تو ہمارے یہاں کا ایک شخص ہے، مسلمان ہے، وہ جو ہے بی جے پی جوائن کر لیا ہے اس نے، لیکن ان حالات میں کل کے الیکشن میں 4 دن پہلے سب سے پہلے اس کو گرفتار کر کے اندر کر دیا ہے اور اسے ووٹ دینے سے روک دیا ہے لوگوں نے۔ وہاں کی انتظامیہ نے اس کو ووٹ دینے سے روک دیا۔ اس نے کہا بھی کہ بھائی یہ میں تو اسی پارٹی کا آدمی ہوں، کہا نہیں تمہیں ووٹ نہیں دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہیں ان کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، وہ ہماری وفاداری کو قبول نہیں کرنے والے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن کو چھوڑ کر کے کسی کافر کو جو ہے اپنا دوست اور مددگار مت بناؤ۔ یہ کافر کوئی بھی ہو، چاہے کافر اصلی ہو جیسے مشرکین ہیں جو پیدائشی مشرک ہوتے ہیں، جو اپنے آباء و اجداد سے جو ہے اپنے شرکیہ دین کے اوپر قائم ہیں، جیسے ہندوستان کے ہندو ہیں، دوسرے جو ہے مذہبوں کے ماننے والے ہیں، یا وہ کافر جو پہلے مسلمان تھا معاذ اللہ بعد میں مرتد ہو گیا، جیسے دیابنا اور وہابیہ۔ اور اس کے علاوہ اس دور میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر کے جو ہے دوسرے دھرموں میں چلے گئے ہیں، تو ان سے بھی دوستی اور ان سے بھی جو ہے تعلقات جائز، بلکہ کافر اصلی کے ساتھ تو لین دین جائز ہے، لیکن مرتد کے ساتھ تو لین دین بھی جائز نہیں ہے۔ مرتد کے ساتھ تو لین دین، خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے ان کے ساتھ جو مرتد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 1-2 جگہ نہیں، متعدد مقامات پر کفار سے، یہود و ہنود سے دوستی کو سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔
اور کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دشمن کہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دشمن ہے، تو کہتے ہیں نا کہ دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسلمان دوست رکھتے ہیں تو پھر اللہ کے دشمنوں سے وہ دشمنی رکھیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں اور نصرانیوں کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، ان سے مدد نہ لو۔ غزوہ بدر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو ایک مشرک پہلوان تھا، وہ بھی جو ہے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گیا کہ میں بھی جو ہے کفار سے لڑوں گا اور آپ لوگوں کا ساتھ دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں، ہم مشرکوں سے مدد نہیں لیا کرتے۔ تو دینی معاملات میں ان کے اوپر کسی بھی طرح اعتماد جائز نہیں ہے، نہ اسلام نے اس کی اجازت دیا ہے۔ 28ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے مسلمانوں میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، یعنی جو میرے دشمن ہیں یعنی یہی کفار، ان کو بھی دوست بناؤ۔ جو تمہارے دشمن ہیں اور ہمارے جو دشمن ہیں، جو دنیاوی اعتبار سے ہم مسلمانوں سے دشمنیاں کر لیتے ہیں، یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ جو دینی اعتبار سے دین کی بنیاد پر جو تعلق توڑ لیا جائے وہ جائز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صرف میرے ہی دشمن نہیں، وہ تمہارے بھی دشمن ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا عدوی و عدوک، میرے بھی دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن ہیں۔ تو تم اگر یہ سوچ رہے ہو کہ ان کی میٹھی میٹھی باتیں اور ان کی جو ہے مسکراہٹیں یہ تمہارے لیے مفید ہیں، تو یہ ہرگز جو ہے تمہارے حق میں نہیں ہے۔ وہ جتنے میٹھے بنتے ہیں اندر سے اتنے ہی تیکھے ہوتے ہیں۔ وہ ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا، لا تجد قوما یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم، کہ اے محبوب تم ایسی قوم پاؤ گے ہی نہیں جو ان سے دوستی رکھے جو اللہ و رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، یعنی اللہ و رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھے ایسے لوگ جو ہے تم مومن پاؤ گے ہی نہیں۔ یعنی مسلمانوں کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ ان لوگوں سے تعلقات رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ سخت ناجائز ہے۔ اور میں نے بتایا کہ جو قلبی میلان ہے جسے دوستی ہم کہتے ہیں، محبت کی جو دوستی ہوتی ہے، یہ ناجائز و حرام ہے کافر اصلی کے ساتھ۔ دنیاوی معاملات یہ جائز ہیں۔ اسی طریقے سے جو ان کے حقوق ہوتے ہیں، جیسے معاشرے میں ان کے حقوق ہوتے ہیں، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ بات کر لینا، مل لینا، تو یہ چیزیں شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ خوش اخلاقی کے ساتھ ان سے باتیں کر لینا، شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ ان سے جنگ نہ کرنا۔ کچھ ایسی صورتیں ہوتی ہیں جس میں غیر اختیاری محبت کسی کافر سے اگر ہو، ایک اختیاری محبت ہوتی ہے، ایک غیر اختیاری ہوتی ہے، یعنی جس پر دل کا قابو ہی نہ ہو۔ جیسے باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، تو ایک فطری بات ہوتی ہے کہ باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتی ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے، بیٹے سے یہ محبت ہے، لیکن جب بات دین کی آ جائے تو وہ بیٹے کو کنارے کر دے، اتنی قوت اپنے اندر وہ پاتا ہے کہ قلبی میلان تو اس کی جانب ہے، لیکن جب بات دین کی آ جائے تو کنارے کر دے گا، تو شریعت نے اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا بھی کہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر
ومن یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے، ان کی اولاد کیوں نہ ہوں، ان کے خاندان والے کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی بہن کیوں نہ ہوں، کوئی بھی ہو، یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ پہلے مسلمان تھے اب بگڑ گئے ہیں، وہ کچھ بھی ہیں وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، نہیں، ان سے جو تعلقات استوار ہوں گے وہ دین کی بنیاد پر استوار ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک، جو ایسا کرے گا یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر کے کافروں سے دوستی کرے گا فلیس من اللہ فی شیء، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کا دو مطلب ہے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے بجائے کافروں سے دوستی کرنے کے بجائے ان کے کفر کو پسند کرتا ہے، تو کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے، تو ایسی صورت میں وہ کافر ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی تعلق نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں کسی طرح کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا حقدار نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کافر ہی سے محبت کرتا ہے اسے، تو ایسی صورت میں علماء نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مراد کی رحمت روحانی ہے، ورنہ رحمت جسمانی تو کافروں کو بھی ملتی ہے۔ تو رحمت روحانی کا یہ مطلب ہے کہ تقوی، پرہیزگاری، روحانیت، دینداری، تدین، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پیدا کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دیابنا اور وہابیہ میں آج تک کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکا، یہی وجہ ہے، آج تک کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکا۔ جتنے آپ کو اللہ کے ولی ملیں گے سب اہل سنت و جماعت میں ملیں گے۔ الا ان تتقوا منہم تقا، ہاں اگر کوئی ایسی صورت ہے جس میں کچھ اندیشہ ہو، اندیشہ ہونے کا مطلب جان کا خطرہ ہو، کوئی عضو تلف ہو جانے کا خطرہ ہو، مال کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں ظاہری محبت، دنیاوی طور پہ ظاہری زبان سے محبت کا اظہار کر دینا، اس نقصان سے بچنے کے لیے اتنی شریعت نے اجازت دیا ہے، تاکہ جو ہے اس کو اپنائیت کا اظہار اس کے سامنے کر دیا جائے، تاکہ وہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، ہمارے جسم کو، ہماری جان کو، ہماری عزت و آبرو، ہمارے مال کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کا استثناء اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الا ان تتقوا منہم تقا، ہاں اگر تمہیں ان کی جانب سے کچھ اندیشہ یا نقصان ہو تو ایسی صورت میں ظاہری طور پر، اوپری دل سے، زبانی طور پر اظہار محبت کر دینا یا ایسے بول دینا جس سے اس کے اندر اپنائیت پیدا ہو اور وہ نقصان پہنچانے سے باز رہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے غضب سے تمہیں ڈراتا ہے، یعنی کفار سے اگر تم دوستی کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے حقدار ہوگے، اس لیے ان سے قلبی لگاؤ اور تعلق نہ رکھو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تمہیں پلٹ کر کے اللہ ہی کے حضور جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ، اے محبوب تم فرما دو کہ اگر تم اس کو چھپاؤ جو تمہارے دل میں ہے، او تبدو، یا ظاہر کرو، اللہ رب العزت کو معلوم ہے، وہ تو دلوں کی ہر بات جانتا ہے۔ تو تم یہ سوچو کہ لوگوں کے سامنے میں کسی کافر سے دوستی، وہ دلی دغاؤ تو رکھتا ہے لیکن اظہار محبت مسلمانوں کے سامنے نہیں کرتا ہے، تو وہ چھپا لے جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، تم چاہے ظاہر کرو چاہے چھپا کر کے، جس طریقے سے بھی ان سے دل لگاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور زمین و آسمان کی جب ہر چیز وہ جانتا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ہمارے دل بھی تو زمین و آسمان ہی میں ہے، ہمارے دلوں کی بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔
واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ جس طریقے سے کافر کو دوست بنانا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے کافر سے دینی معاملات میں مدد لینا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ ہم سے کسی معاملے میں کچھ فائدہ اٹھائے گا تو ایسی صورت میں بالکل ہی جائز نہیں ہے، اور اگر اس بات کا اندیشہ نہیں تو ایسی صورت میں جو ہے آدمی اس سے شریعت اتنا ہے کہ آدمی اس سے مدد لے سکتا ہے۔ جیسے اس زمانے میں نیتا مسجدوں میں فنڈ دے دیتے ہیں، مدرسوں میں فنڈ دے دیتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو ہے ہمارے اوپر جی جان سے فدا ہو رہے ہیں، وہ تو اس لیے دیتے ہیں نا کہ الیکشن میں یہ ہمارے کام آئے گا، ان کی بھیڑ اکٹھا کر کے تصویر کھینچ کر کے بتا دوں گا دیکھو مسلمان ہمارے ساتھ ہیں، وہ تو صرف اس لیے کرتا ہے۔ تو اگر کچھ ایسی جو ہے استحصال کرنے کا اندیشہ ہے تو ان سے کسی طرح کی مدد نہ لی جائے، اور اسی طریقے سے جس طرح ان سے دل لگانا جائز نہیں، اسی طریقے سے ان کو رازدار بنانا بھی جائز نہیں ہے، کہ اپنے رازوں کو ان تک پہنچانا یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے کو چھوڑ کر یعنی مومن کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رازدار مت بناؤ۔ تو کافروں کو جو ہے اسی طریقے سے رازدار بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔